حجت اللہ بقد اللہ امام زمانہ سلام کے ظہور میں تعظیم کے لیے ایک بلند صلوات۔ میرے بھائی قابل احترام مولا کے عزادار ماتمی زنجیر زن راجہ وحید احمد، ان کی پوری برادری، بڑے بھائی راجہ افتخار، ان کے صحت کے لیے، دیگر جو ان کے اہل خانہ ہیں، ذوالفقار علی راجہ، راجہ اور بالخصوص میرے سامنے تشریف فرما میرے مولا کے بزرگ عزادار راجہ الطاف حسین صاحب اور دیگر مومنین جو تشریف فرما ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے آقا ماتمی کی دعا ہے، ان تمام دعا کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات۔ آج کا دن تاریخ اعتبار سے بہت اہم دن ہے۔ میری دعا ہے مولا یوم شریعت الحسین میں فرش ادب پہ شرکت کرنے والے تمام عزاداروں کو دنیا کے ہر غم سے دور فرمائے اور ہم سب کو غم حسین کی ذرا سے مالا مال فرمائے۔ سارے حضرات مل کے ایک اور بلند صلوات پڑھ لیجیے محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقہ، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم فردن بعد فرد وقبیلتن بعد قبیلت وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الى یوم الدین۔ یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی نار حیدری۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ بلند ترین صلوات۔ آج کی اس پاکیزہ فرض ادا کا جو مضمون ہے، عنوان ہے، اس مخدومہ، اس معصومہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کی ہر دور کی طرح اس دور کے لیے مقبول ترین آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جو مجھے راجہ وحید احمد نے وقت عنایت کیا ہے فرسیہ پہ ادا پہ آنے کا۔ انشاءاللہ اس وقت کے اندر میں گھنٹوں کی بات منٹوں بیان کر کے چلا جاؤں گا، اور چونکہ یہ ممبر ہے عادلوں کا، یہ غاصب کا ممبر نہیں ہے، اور میرے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ ہمارے انتہائی قابل احترام خطیب الاسد، تحریک نفاذ فقہ جعفر پاکستان کے سیکریٹری جنرل، اور اس علاقے کے ہمارے انچارج بھی ہیں سرکار علامہ راجہ بشار امامی صاحب، بہت بڑے انسان ہیں، جس طرح آپ ماتمی نے کہا، مولا ان کی توفیقات دین عطا فرمائے۔ اور مجھے راجہ ذوالفقار صاحب نے کہا ہے کہ میں مومنین کو بتا دوں کہ انشاءاللہ ہمارے سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ عالم با عمل، اور میں نے اکثر مومنین سے سنا ہے کہ ہم نے انہیں فیس بک پہ زنجیر کا ماتم کرتے دیکھا ہے۔ میں نے کہا آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہے، ہم نے لائیو دیکھا ہے ماتم کرتے ہوئے، اس لیے کہ ہمارا سربراہ سلامت رہیں کہ ہمارا سربراہ وہی ہو سکتا ہے جو ماتمی ہو۔
کہ یہ ماتم مجلس زنجیر کما یہ سارے کا سارا قبلہ گواہی دیں گے انشاءاللہ میری. بسم اللہ بسم اللہ. یہ شاید اللہ میں شامل ہے, اللہ کی نشانی میں شامل ہے. بسم اللہ. میرا یہ منصب نہیں ہے لیکن ممبر کا منصب ہے, اور ممبر کے شان نشان یہ بات ہے کہ سب سے آگے آگے قبلہ و کعبہ علامہ بشر بسم اللہ. حالانکہ آج کل پڑھنے والے این ٹائم پہ آتے ہیں, پڑھ کے فوراً چلے جاتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. یہ چونکہ میزبان بھی ہمارے, میں شکر گزار ہوں, میری حوصلہ افزائی بسم اللہ وہی ہے. ماشاءاللہ. اب قبلہ کو میں نے اپنا سبق سنانا ہے. کیا سبق سنانا ہے؟ ذوالفقار عطا صاحب میں نے اعلان کر دیا کہ انشاءاللہ قبلہ و کعبہ علامہ حسین مقدسی صاحب 2 بجے کا وقت ہے, خطاب فرمائیں گے. اور قبلہ امامی صاحب بھی ہیں. مجھے بتایا گیا تھا میرے بعد ذاکری کا جگ ہے. اچھا, تو ذاکری کا جگ ہے, اور جگ اکیلا نہیں ہوتا, جگ کے ساتھ گراز بھی ہوتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ. وہ جگ ہوگا لیکن ہم اس جگ میں جو جام پینے کا ہوتا وہ پینے والے نہ ہوتے. ماشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ. سارے بولے سارے یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ یہ رونق کی مجلس ہے آقا ماتمی, اس کا یہ وعدہ دارا میں نے ٹھیک کرایا تھا. یہ فقط لبیک یا حسین کہتا تھا, اور اس لبیک یا حسین کو لوگوں نے آج کل ووٹ مانگنے کے لیے استعمال کر رکھا ہے. کوئی جگ نشان لے لیتا ہے, کوئی تیر نشان لے لیتا ہے, کوئی اور نشان لے لیتا ہے. اب لبیک ایک ایسا پرکشش نعرہ ہے کہ یہ نعرہ مارنے والے سارے لبیک والے نہیں ہوتے, سمجھتے ہیں کیا بات ہے. نہیں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ نعرہ ہے یا سارت الحسین, جواب کیا ہے اس کا لبیک. اب یہ بات ختم ہو گئی, اب آئیے موضوع پہ تھوڑا سا سبق سنانا ہے میرا دل کو. قرآن نے اعلان کیا وَمَن يَعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, اور تم تعظیم کرو کس کی؟ بادشاہ کی نہیں, صدر کی نہیں, وزیر اعظم ہاؤس کی نہیں, کسی محل کی نہیں, شاید اللہ, اللہ کی نشانیوں کی تعظیم. آج کل بندہ کام وہ کرتا ہے جس میں کوئی فائدہ ہوگا, فائدہ ہوگا تو کام کریں گے. ماشاءاللہ. قرآن سے پوچھے کہ ہم اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کر لیں گے, یہ پہلے بتا اللہ کی نشانیاں ہیں کیا؟ اللہ کی نشانیاں تو قرآن نے کہا, میں حج پہ گیا تھا, آپ بھی ماشاءاللہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, جو نہیں گئے انہیں اس لیے سے بولا جائے کہ قبر سیدہ کی زیارت ہوگی. اور اس قبر مبارک کے مسمار ہونے کو اس سال 8 سوال کو پورے 100 سال ہو گئے, اور پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا کی زمین پہ, بلکہ نجف کے علماء نے آج سے 5 سال پہلے بڑے بڑے مجتہدین نے ایک قرارداد پاس کی تھی. اور یہ ہمیں فخر ہے کہ پاکستان کی دھرتی پہ قوم کی قیادت کرنے والا سید دادا جن کا بھائی ذوالقرنین گھڑے تھے, وہ ایک ہی بچہ ماں نے جنم دیا تھا جسے حامد علی موسوی کہتے ہیں, جنہوں نے اس احتجاج کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ آج 8 سوال کی تیاری حضور ہو گئی ہے. اس سال حضرت صاحب 100 سال مکمل ہو گئے. پاکستان نہیں پوری دنیا میں نجف کے علماء نے آقا جی کو سلام عقیدت پیش کیا تھا کہ جو کام ہمیں کرنا ہے وہ آپ کر رہے ہیں. کتنے شہروں میں جلوس نکلتے ہیں. حضرت صاحب آپ نے مجھے جو پابند کر رکھا ہے میں اسی طرف گفتگو کر رہا ہوں. یہ مجھ سے کہتے ہیں قوم آپ سے مجلس سننے نہیں آتی, مجلس کے علماء زکریا گنج انتظار میں موجود ہیں, لیکن اب میری بز میں ایسے ایسے سینئر لوگ بیٹھے. رات دودھیال میں انہوں نے قومیات کو وہ خطاب کیا کہ ہمارے سربراہ کو پھر قومیات پہ بات بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, انہوں نے فقط مجلس پڑھی ہے. تو میں اپنا موضوع بھی پورا کروں گا, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا
کہ فقط اور فقط قیادت کافی نہیں ہے. ہمارے سربراہ تحریک آقا حسین مقدس جو آئیں گے انشاءاللہ ابھی 2 بجے خطاب فرمائیں گے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے قیادت نہیں کی، میں خدمت کے لیے آیا ہوں قوم. قائد ہمارا آقا احمد الموسوی ہے فارغ. ایک مولانا مجھے قبلہ ٹی وی کے پروگرام میں کہنے لگے کہ جلی صاحب کیا آقا صاحب بیمار تھے؟ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ سوالات تو بھرتے ہیں نا لوگ. تو میں نے کہا آقا صاحب بیمار تھا، بزرگ ہے ہمارے. میں نے کہا آقا صاحب بیمار نہیں تھے بلکہ قوم بیمار تھی. قوم بیمار تھی. اب قوم کا علاج ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. آقا جی جب موجود تھے ظاہری طور پہ بات اور تھی، اب وہ تشریف لے گئے دنیا سے. ظاہری طور پہ موجود تھے اس لیے کہ جاتا وہ ہے جس کا مشن چلا جاتا ہے. اگر مشن حسینیت باقی ہے آقا صاحب بھی باقی رہیں گے. اب ہمیں اپنا کام کرنا ہے. جس نے ہدف اٹھایا تیاری کرے وہ. پہلے معافی تھی اب معافی نہیں ہوگی. بابا دل پر شاہ کہا کرتے ہیں کہ تسی سنو ملنا نہیں سو دینے آقا صاحب ہوں تسی مل کے دکھاؤ ساڑھے روز ملاقات ہوتی ہے. فقیروں کی اپنی باتیں ہوتی ہے. فقیروں کی اپنی باتیں ہوتی ہے. بات سوچئے گا آقا صاحب کوئی دنیاوی لیڈر نہیں تھے، انہوں نے دلوں پہ قیادت کی ہے. اگر دلوں پہ قیادت نہ کرتے تو راجہ ذوالفقار یہاں سے روزانہ مر کر نہ آیا کرتا. بڑے مسائل ہوتے ہیں. قبلہ امامی صاحب یہ پوری ٹیم ہے ہماری انشاءاللہ. اللہ نے اعلان کیا تعظیم کرو اللہ کی نشانیوں. میں نے قرآن سے بولا نشانیاں کون جو قرآن کا سورہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. صفا بھی نشانی ہے مروہ بھی نشانی ہے. اب میں جلدی جلدی پڑھوں گا اور یہ چیلنج میرا راز الطاف صاحب کسی اور مائی کے لال ممبر پہ آگے کبھی نہیں کہا کہ اتنا مختصر پڑھ کے دکھاؤ. میں اس لیے چیلنج کرتا ہوں کہ میں نے آقا موسوی کے پیروں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. علم ان سے بہت سوچ لیا ہے لیکن مختصر پڑھنا بہت مشکل کام ہے. پہلے جو وقت مجھے دیا تھا راجہ وحید نے وہ بتاؤں گا نہیں آپ کو. میں آپ کہیں گے لمبا نہ کر جائے گی لیکن جو قبلہ آ گئے ہیں لہذا ان کے احترام میں ممبر چھوڑوں گا. میں نے سنوں گا بیٹھ کے. ہم خود میزبان ہیں. اللہ کی نشانیاں کیا ہے؟ صفا اور مروہ. اللہ کی نشانیوں میں سے صفا ہے کیا مروہ کیا ہے؟ صفا نکلا صفی اللہ سے، مروہ نکلا مرہ سے. صفی اللہ کون تھے؟ حضرت آدم. مرہ مروہ سے نکلا. یہ حضرت حوا. دونوں میاں بیوی ایک کوئی صفا پہ تھے ایک مروہ پہ تھے. بیگم صاحبہ کوئی مروہ پہ تھے. جدائی ہو گئی تھی. دیش نکالا مل گیا تھا. اب انہوں نے کہا پالنے والے معاف کر دے. اللہ نے کہا کچھ نام بتاؤں گا وہ نام لو معافی مل جائے گی. جبریل نے آ کے نام سکھائے. یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قادر الاحسان بحق حسین علیہ السلام. میری بات مکمل ہوگی اگر 2 منٹ تک. بھائی جان یہ گلاب ذرا باہر جا کے سن کرو. مومنین کی توجہ آپ کی طرف جا رہی ہے. آپ متوجہ ہیں؟ بات ختم کر دوں. جو تیار بیٹھے ہاتھ اٹھائے جو میں سردی سے بھی نہیں ہے بغلوں سے ہاتھ نکالو. قلندری نعرے حیدری، قدیمی نعرے حیدری، نشان حیدر نعرے حیدری. توبہ قبول ہو گئی آدم کی. صفی اللہ آدم توبہ قبول ہو گئی. اب یہ سفر مروہ کی نشانی ہے. ہم حج پہ جاتے ہیں قبلہ ہم کرتے کیا ہیں؟ دڑکی لگاتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں صفا مروہ کا درمیان دوڑ لگاتے ہیں. لگاتے نا دوڑ. کس چیز کی یادگار ہے؟ ایک نبی کی زوجہ نے اپنے بیٹے کے لیے دوڑ لگائی تھی. آپ نے نہیں بھاگنا. قابو ہو کے بات سنی. بات ختم ہو رہی ہے میری. جب دوڑ لگائی تھی تو اس بچے کے پیر رگڑنے سے پانی کا چشمہ نکلا تھا.
وہ ہے شاعر اللہ میں. واہ 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 قبلہ کیا اب ایک اہل سنت شاعر تھے، میں نے ساری بات چھوڑ دی. آپ کی محنت کی کیا آپ سلامت رہیں، متوجہ ہیں سارے حضرات. جمیل مدری ان کا نام تھا، ایسا اہل سنت کے شاعر تھے. انہوں نے شکوہ لکھا ہے اللہ کی بارگاہ میں. وہ شکوہ سنانا ہے آپ کو، میں نے بات ختم ہو جائے. جیسے اقبال کا شکوہ تھا اس کا پھر جواب بھی اقبال نے خود لکھا تھا. شکوہ جواب شکوہ. شکوے کا سب سے بڑا شعر یہی تھا کہ پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تم بھی تو دلدار نہیں. یہ کیا شکوہ کیا کہتے ہیں اقبال؟ شکوہ ہے تو پالنے والے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. یہ اقبال نے کہا. تو جمیل مدری نے بھی شکوہ لکھا، لیکن اقبال کے شکوہ کا جواب کہیں اور سے نہیں ملا تھا، فرس ازل سے ملا تھا، مجلس کے فرس سے ملا تھا. کس نے جواب دیا تھا؟ میرے بزرگ تھے، میں لقب دہراؤں گا، نام آپ کے ذہن میں آ جائے گا، خطیب آل محمد. کیا نام تھا ان کا؟ پتہ ہے آپ جان بوجھ کے نہیں رہے، پڑھنے والا گمراہ سا بندہ ہے نا. وہ بھائی کوئی پڑھنے والا بڑا نہیں ہوتا، جن کی مجلس وہ بڑے ہوتے ہیں. بہت بڑا نام ہے علامہ حسن جدی کا. انہوں نے اقبال کے شیخوں کا جواب دیا. ڈاکٹر صاحب سے مجھے خود جدی صاحب نے بتایا، میں جاتا تھا جب بھی تقریب مقابلے کے لیے لاہور ملنے جاتا تھا، میں اکیلے بیٹھے ہوتے تھے. یہ کون تھے؟ خطیب علیہ محمد، جن کا لقب اسی معصومہ نے رکھا تھا، علی کی بیٹی نے. خطیب علیہ محمد علامہ حسن جدی. وہ اقبال کو ٹکر گئے، پنجابی میں کہتے ہیں. ڈاکٹر ایک طرح شکوہ دوسرا لکھے ہیں. جدی صاحب کو پنجابی آتی تھی، لاہور میں رہے نا، لاہوریے تھے. یہ کون سا شکوہ ہے کہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا؟ کیا تکلیف ہوئی آپ کو؟ جردان میں سے نکالا، چوما چاٹا، سینے سے لگایا، پھر واپس سن رہے ہیں نا. میں لاؤڈ نہیں کر رہا، مجھے آپ کا انتظار ہے. یہ شکوہ نہیں بنتا کہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. زیدی صاحب نے جو کہا، ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے ہیں. علامہ اقبال جس میں پاکستان کا تصور، اسے ٹوکنے والا بھی پیدا ہو گیا پاکستان میں. ہاں یہ شکوہ نہیں ہے کہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا. اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. قرآن کو چومو چاٹو، واپس رکھ دو الماری میں، بے شک پڑھو نہ اسے کبھی. اسی لیے حرمتی ہو رہی ہے نا، قرآن کی حرمت کا پاس نہیں ہو رہا. تو زیدی صاحب نے کہا شکوہ بن جائے گا، ایک لفظ تبدیل کر دو. توجہ چاہتا ہوں، مصاحب جملہ پڑھیں گے، ایک لفظ تبدیل کر دو. اقبال نے کہا بیٹا آپ خود کر دیں. اب جو جاگ رہے، جنہوں نے دودھ میں لوری میں ماتم پیا ہے، عزاداری پی ہے، وہ متوجہ رہے. آج کی بات ریکارڈ بات کروں گا میں. کہا کہ آج علامہ اقبال سے کہا آج میں آپ کو جملہ دے رہا ہوں، آپ تھوڑا سا تبدیل کر دیں شکوہ کو. اس کا بڑا بیک گراؤنڈ ہے. جو آپ کا شکوہ ہے نا تیرے قرآن کو سینوں سے لگا ہے، اس کا کوئی بیک گراؤنڈ تاریخی پس منظر نہیں. اس کا جو میں بتا رہا ہوں اس کا پس منظر ہے تاریخ کا، بچہ جانتا ہے. اقبال نے کہا آپ بتا دیں صاحب کیا ہے؟ کہا آپ نے کہا تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، یہ کوئی تعریف کی بات نہیں، قرآن ہے ہی تعریف کے لیے. لیکن شکوہ نہیں بنتا. شکوہ تب بنے گا آپ یہ لکھیں کہ پالنے والے تیرے قرآن کو نیزوں پہ سلایا ہم نے. سارے بولیں جیو ماشاء اللہ. ماشاء اللہ زندہ باد. جو بولے گا آج کے دن کا صدقہ وہ شام جائے گا. پوری طاقت سے بولو. ماشاء اللہ سلامت رہیں سارے علی والے. ماشاء اللہ علی علی زندہ باد. علی 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 سارے بولے سارے. نتیجہ آ رہا ہے.
علی علی اجلاد کا فادر علی علی تبریز کا ٹیچر علی علی سارا کا شان علی علی قبر کے اندر علی علی جان چلے گئے علی علی قبر کے بھی آگے علی علی کی جنگ میں علی علی جزاک اللہ جزاک اللہ یا زبان ہاتھ اٹھا کے طاقت سے پورے زور سے ماشاء اللہ پورے دعائیں سے بولو یا سارا دالو سے لبیک یا حسین یا سارا دالو سے لبیک یا حسین یا سارا دالو سے لبیک یا حسین ماشاء اللہ سردی گئی سردی گئی نا اب نہ متوجہ ہو جائے میں آپ سلامت رہیں تیرے قرآن کو نیزوں میں سنایا ہم نے ان نیزوں پہ قرآن سنانے والوں کی وہ مخدومہ کا تذکرہ آج ہو رہا ہے جسے زینب کہا جاتا ہے زین اب میرا وعدہ ہے مسائل قبلے پڑھیں گے میں فقط جمیل مدری کے شکوے کے 6 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں اقبال کا شکوہ سن لیا آپ نے زیدی صاحب کا جواب سن لیا آپ نے کہ تیرے قرآن کو نیزوں پہ سنایا یہ بیک گراؤنڈ ہے آج اسلام کیوں ہے اگر حسین قرآن نیزوں پہ نہ سناتا تو کہاں رہتا قرآن تو جمیل مدری نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں کی حفاظت تعظیم ہم کرتے ہیں پالنے والے ہم نے تیری ہر نشانی کی تعظیم کی ہر نشانی لیکن یہی انصاف ہے تیرا اب شکوہ شروع ہوا جمیل مدر میری تو دیکھ دو میرے جمیل مدر اہل سنت شاید کتاب کا نام ہے افکار جمیل اس میں یہ مصرے ہیں بہت بڑا شکوہ ہے اللہ سے شکوہ جمیل مدری کا اہل سنت شاید کہ یہی انصاف ہے تیرا تیری رحمت کے نثار یہی انصاف ہے تیرا تیری رحمت کے نثار کچھ پہاڑوں کو تو قرآن کہے تیرا شعار بس شیڈول تبدیل ہو گیا راجہ وحید نے اشارہ کر دیا قبلہ صاحب آ گئے ہیں یہ ہمارے دل و جان بھی ہیں ہمارے اسلام آباد کے حکمران بھی ہیں ہم بات کسی کو نہیں مانتے راجہ فقار صدر ہے ان کی جگہ اسلام آباد کے راجہ وحید بھی ہمارے پروسن میں شامل ہیں وحید بھائی میں شکوہ پڑھ رہا تھا جمیل مدری کا اہل سنت شاعر ہے یہی انصاف ہے تیرا تیری رحمت کے نثار کچھ پہاڑوں کو تو قرآن کہے تیرا شعار اور وہ صحرا کے جو ہو خون وفا سے گلزار والے والے تیری ناموں سے شریعت میں نہ ہو اس کا شمار ارے کیا مینا ہی ہے فقط ایک گلستان تیرا کیا مینا ہی ہے فقط ایک گلستان تیرا ارے کربلا بھی تو جیتا ہوا میدان تیرا جس جگہ خون سے لکھی ہے کہانی تیری کربلا جس جگہ خون سے لکھی ہے کہانی تیری کیوں نہ حج فرض ہوا اس کا زبانی تیری پالنے والے کیوں ہے خاموش ہم مرتبہ دانی تیری گوشت فندانے ذبیحہ و نشانی تیری قربانی کے بکرے بیڑے یہ نشانی اللہ کی قربانی گوشت فندانہ ذبیحہ ہو نشانی تیری اور تمثیل مزار شہداء بدعت ہو بطول کی قبر چند پتھروں کا ڈھیر بنا اور تمثیل مزار شہداء بدعت ہو ذوالجلال شہر جلا کلمہ بدعت ہو حاضرہ گشت میں پانی کے لیے دوڑ لگائیں تو ان کے اندازہ روش حج کے مناسب بن جائیں حج صاحب اور عباس جو بچوں کے لیے نہر پہ جائیں مشق پانی سے بھریں جنگ کریں خون میں نہائیں تو یہ جذبہ تیری رحمت کی گواہی بھی نہ ہو یعنی من جملے آیات الہی بھی نہ ہو بس سارا محنت اس آخری بند کے لیے کی ہے میں نے کہ تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل ایک طرف صبر حسین ایک طرف صبر حسین ایک طرف عزم خلیل شرط انصاف ہے اے خالق افکار جمیل اس طرف اون محمد ہو در اسماعیل ذبح فرزند پہ راضی با ارادہ تو نہ تھی حاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تھی آج زینب کا یوم شہادت ہے کیا کیا تھا زینب نے اپنے ہاتھوں سے کفن لا کے پہنایا خود ہی حوصلہ جنگ کا بیٹوں کو دلایا خود ہی بدر و احد کا افسانہ سنایا خود ہی
इस तमन्ना से कि हों किश्त अव्वल भेजा, नींद के हाथों में देकर सुई मख्तल भेजा। और जब भेजा ना बच्चों को ज़ैनब ने, मैं क़िबला के इस्तक़बाल के लिए जुमला कहना चाहता हूँ, शायद किसी की आंखों में वुज़ू आ जाए, पानी का वुज़ू कर ले आंखों की, ताकि क़िबला का वक़्त फरमाएंगे। मुझे इंसाफ से बताइएगा, ज़ैनब ने कहा क्या था? मेरे लाडलो, मेरे बच्चों खबरदार, तो वसीयत माँ की याद रखना, एक तुमने अलम नहीं लेना, एक तुमने पानी को हाथ नहीं लगाना। बस मेरे आपसे एक दो पैमान लेना है, क़िबला मजलिस पढ़ेगी। एक तुमने अलम को हाथ में लगाना, एक पानी। अलम नहीं मांगना, इसलिए कि अलमदार मेरा भैया अब्बास है। तुमने पानी को इसलिए हाथ नहीं लगाना, तुमसे छोड़ तुम्हारा भाई अली असगर प्यासा है, सकीना प्यासी है। अब बच्चों ने क्या हक के वफा अदा किया, हक कर गए मादर के अदा सारे दिन सारे, मामूम फिदा हो गए ज़ैनब के दुल्हन। अज़ादारों, जब हुसैन आए थे ना मैदान में, एक तरफ से अब्बास, एक तरफ हुसैन, देखा अज़ादारों मख्तम में एक लाशा बड़ा था, दूसरा लाशा नहीं था। हुसैन ने कहा अब्बास कौन का लाशा तू लेके जा, मोहम्मद को मैं ढूंढ के लाता हूँ। जब देखा अज़ादारों बच्चा करवट लेटा हुआ था। अब्बास ने जब सीधा किया ना बच्चों को उठाने के लिए, हुसैन चीख मार के रोने लगे। हुआ क्या था? बड़े भाई ने छोटे भाई को बगल में छुपाया हुआ। लाशा पामाल मेरा हो जाए, मेरा भाई का लाशा पामाल न हो। अज़ादारों ले आए खेमे में, ज़ैनब नहीं रोई। अज़ादारों बच्चों पे नहीं, आपने मुझसे वादा कर रहे हैं तो पैमान करना, इसलिए कि मेरी तहरीक के सरबराह आ रहे हैं। क़िबला खिताब अज़ादार मुतक़द्दमीन में से होगा, इनके इस्तक़बाल खिताब होगा। लेकिन याद रखिएगा, जब ज़ैनब ने कहा था बच्चों पानी को हाथ नहीं लगाना, जब लाशें आए थे ना, एक बच्चे में सांस बाकी थी, ज़ैनब ने बाजू हिलाया, उम्मे रबाब ने बाजू हिलाया, कहा ज़ैनब बच्चा कुछ कहना चाहता है। ज़ैनब कान करीब ले गई। अज़ादारों जिन्होंने हलफ उठाया मुख्तार फौज का, जो तहरीक के वफादार है, वो मेरे इस तरह एक मिनट के लिए देंगे। जिंदगी को कोई पता नहीं मामी साहब कौन सा वक्त मिंबर पे है ना है। आखिरी मजलिस सुना करें, मैं आखिरी मजलिस पढ़ता हूँ। राजा वहीद मौला तेरे बच्चों को सलामत रखे, पूरे खानदान को तुम्हारे सलामत रखे। एक मर्तबा ज़ैनब ने होंठ हिल के देखे, कान करीब ले गई ना, पता है बच्चा क्या कह रहा था? बच्चा कह रहा था अम्मा कसम ले लो हमने पानी को हाथ नहीं लगाया। ज़ैनब बच्चों तुमने मेरे दूध की धारों की याद रख ली। अज़ादारों आज ज़ैनब का पुरसा दो मोहम्मद को, मेरे साथ मिलकर वादा करो, जिनकी जवानियां हैं, जिनके बुढ़ापे हैं, जिन मस्तूरात के पर्दे हैं, वादा करो सब कुछ कुर्बान कर देंगे, मिशन हुसैन पास नहीं आने देंगे। हमारा और न पिछड़ा तहरीक पाकिस्तान है, ये सियासी तहरीक नहीं है, विला आदा हुर्मत सादात एहतराम मर्ज़त और मरकज़ियत की तहरीक है। सब कुछ कुर्बान कर दे, पाकिस्तान को किसी कमीने के हवाले नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला मिलाद मुस्तफा भी होता रहेगा, अज़ाए मजलूम करवाली होती रहेंगे, या रसूल अल्लाह का नारा भी बोला रहेगा, या हुसैन का मातम भी होगा। और हमारे सरबराह आका हुसैन मुक़द्दसी हमें जो भी हालात के मुताबिक इंशाअल्लाह लाए अमल दे के जाएंगे, हम उस पर पूरी तरह अमल करेंगे। जो जो तैयार बैठा है मेरे साथ मिलके, आका मातमी तेरा